میرے بندو، تم انسان، جنات، تم اول، تم آخر، تم زندہ، تم مردہ، تم خشک، تم تر، تم بوڑھے، تم جوان، تم اگلے، تم پچھلے، 12 قسموں کو گنا کر کہتا ہے آ جاؤ کٹھے اپنی اپنی زبان میں مانگو۔ جب کٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا، کوئی پشتو میں بور ہوگا، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی سندھی میں، کوئی مکرانی میں، کوئی بلتستانی میں، کوئی بلوچی میں، کوئی سرائکی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی انگریزی میں، کوئی فرانسیسی میں، کوئی اٹالین میں، کوئی ہاؤسا میں۔ اس وقت 2:14 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے ہزاروں مٹ گئی، آئندہ ہزاروں پیدا ہوں گے۔ میرا اللہ کہتا آ جاؤ بولو۔ جب سارے بولیں گے تو ایک ہنگامہ ہوگا، اور اللہ کہتا ہے یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم وادایاتہم ولا یشغلہ سمع عن سمع ولا قول عن قول ولا تغلطہ کثرت المسائل۔ میرے بندے بندیو، میرے بوڑھے جوانوں، انسان جنات، تم سب مانگو گے تو تمہارا شور تمہارے رب کو دھوکے میں نہیں ڈالے گا، سب کی الگ الگ سنے گا، سمجھے گا، پھر سب کا چاہت دے دے گا، تو اس کے خزانوں میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں آئی۔ حکومت کے خزانے تو ختم نہیں ہو جائے، ابھی ہماری حکومت پاکستان کا خزانہ ختم ہوا پڑا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ سارے بولو۔ سننے کی طاقت کیسی ہے کہ سب کا سنا، سب کا سمجھا، ایک ہی وقت میں سب کا چاہا دینے کے بعد ایک رائی کے برابر کمی نہیں۔ دیکھنے کی طاقت کیسی ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب کا دیکھنا ایسا طاقتور ہے کہ اندھیری رات سیاہ، کالا پہاڑ سیاہ، کالا پتھر سیاہ، کالی چونٹی سیاہ، 4 اندھیرے ہو گئے، رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، پتھر کا اندھیرا، چونٹی خود کالے رنگ کی۔ میرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب فرما رہا ہے یہ چونٹی جا رہی ہے، اس کے چلنے سے یا ٹانگوں سے نشان پڑ رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں فیل کیا، ہمارے پیپر کو فیل کیا ہے، وہ رب ہونے نے، رب ہونے۔ ان الذین قالوا ربنا 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 اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے۔ امام المتقین مولا علی کے پاس سائل آیا تو آپ نے بیٹے سے کہا، امام حسن سے، بیٹا اماں سے کہو کہ 2 درم، وہ جو 6 درم میں نے دیے تو اس میں سے 2 دے دے۔ آگے ان کے منہ سے نکلا وہ تو آٹے کے لیے دیے تھے، تو انہوں نے آ کر کہا ماں جی فرما رہی وہ تو آٹے کے لیے آپ نے دیے تھے، کہ بیٹا ماں جی سے کہو سارے ہی دے دے، ساری دے۔ پہلے 2 مانگے تھے، کہ ساری دے۔ کہ آل رسول بھی پیسے پہ نظر رکھتے ہیں، 6 کے 6 اس کو دے دی، خالی بیٹھے۔ ایک اونٹ والا گزرا، کہنے لگا اونٹ بیچنا ہے، آپ خریدیں گے؟ فرمانے لگے خریدوں گا پر ادھار خریدوں گا۔ اور ٹھیک ہے کوئی نہیں، آپ سے کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کتنے لوگ ہیں؟ کہا 140 لوگوں کا۔ کہا ادھر کھڑا کر دے۔ وہ کھڑا کر کے ابھی گھر نہیں پہنچا، ایک آدمی آیا، کہا حضرت اونٹ بیچیں گے؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے۔
لیکن میں نقد پیسے لوں گا، حاجی نقد ہی دوں گا۔ کتنے لیں گے؟ کہا 200 دو، 200۔ انہوں نے کہا یہ لو 200، تو 140 ادھر بھیجے اور 60 لے کر گھر آئے۔ فاطمہ میرا رب کہتا ہے مجھے 1 2 تو میں 10 کر کے واپس کرتا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو نے 6 دیے اللہ کو، اللہ نے 60 کر کے تمہیں واپس کر دیے۔ اللہ کا رب ہونا بہت بڑا پیپر ہے اور مشکل پیپر ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرے رب کے خزانے خالی ہونے سے پاک ہیں۔ قل اللہم مالک الملک للہ ملک السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، سارے خزانوں کا مالک تنہا اللہ ہے۔ تو یہ ہمارا پیپر ہو رہا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس پیپر کو کیسے حل کرنا ہے؟ یہ ڈائریکٹ اللہ سے دو ڈائلنگ ہے نہیں، اس کے لیے میرے اور آپ کے درمیان واسطہ بنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنے نام کے ساتھ ایسے جوڑا، جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا، یاد تھا ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، داؤد کے لیے لوح نرم ہے، سلیمان کے لیے ہوا تابع ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ کہا یہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میرے محبوب قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا، الگ نہیں ہو سکتا۔ کتنے مذہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے؟ اللہ کہتا قبول نہیں۔ کہ میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اور مناسبت کیسی ہے؟ لفظ اللہ۔ کوئی نکتہ ہے؟ کیوں ہے؟ اللہ میں کوئی نکتہ ہے؟ بولو۔ محمد کوئی نکتہ ہے؟ احمد کوئی نکتہ ہے؟ اللہ کتنے حرف ہیں؟ 4، الف لام لام ہا۔ محمد کتنے حرف ہیں؟ 4، میم ہا میم دال۔ احمد کتنے حرف ہیں؟ الف ہا میم دال۔ کیا جوڑ بٹھایا، کیا جوڑ بٹھایا ہے۔ کسی نبی کے نام میں نبوت کا معنی نہیں پایا جاتا۔ آدم گہرے رنگ والے، یعقوب پیچھے آنے والے رونے دھونے والے، موسیٰ عیسیٰ سرخ رنگت والے، موسیٰ پانی سے پکڑے جانے والے۔ چند نبیوں کا نمونہ بتایا ہے کہ ان کے ناموں کا کیا مطلب ہے۔ محمد اور احمد میں نبوت کیسے ہے؟ میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد، الف ہٹاؤ تو نکلتا ہے حامیم دال، حمد۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن کا الحمدللہ رب العالمین، الحمد کی الف لام میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد۔ وہاں جا کے اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا، قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے۔ الحمد، الف لام ہٹایا حمد، میم ہٹایا حمد، احمد کا الف ہٹایا حمد۔ میرے نبی کے نام میں معنی ہے کہ اللہ کی پہچان کروانے کے لیے میرا حبیب آ رہا۔ یہ علم در مصطفیٰ سے ملے گا کہ اللہ کون ہے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے، کسی نے رکھا ہے، صفت ہے۔ خدا ترجمہ ہے کس کا؟ جسے الصمد، جسے کسی نے نہ بنایا اور وہ سب کو بنائے، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے اس کے محتاج ہو، اور نام اس کا اللہ ہے۔ اور جب کسی کو پکارا جاتا ہے نام سے پکارا جاتا ہے، معنی سے نہیں پکارا جاتا۔ آپ مجھے طارق جمیل کہتے ہو، ٹھیک ہے؟
तारिक का मतलब है रात को आने वाला। आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा मौलाना रात को आने वाले, क्योंकि नाम को तर्जमे से नहीं पुकारा जाता, नाम को नाम से ही पुकारा जाता है। अमजद बाइज्जत, मौलाना बाइज्जत साहिब, कोई करता? मेरी मिसाल समझ में आ रही? आपको एक लतीफा सुनाता, सही बात है। हमारे राजपूतों में एक कास्ट है डिंगे से, डिंगे, वो ज्यादा लड़ाई झड़ाई वाले तो उनको डिंगे उनका नाम पड़ गया, डिंगे। जंग में काफी बड़े लोग मरे, उनसे पुराने तल। तो एक हमारे दोस्त से फौत हो गए, जहांगीर डिंगा, डिंगा से। उन्होंने जंग में अपने एक दोस्त को फोन किया, आगे बच्ची ने उठाया, वो थे नहीं, तो कहा अच्छा बेटा आप अपने अबू को बता देना जहांगीर डिंगे का फोन आया था, तो मुझे रिंग कर लेंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, हल्की बड़ी हंसते हुए कहा, मार साफा हुआ, और बच्ची ने आपका नाम सुना तो मुझे कहा अबू अबू किसी जहांगीर टेढ़े का फोन आया था, जहांगीर टेढ़े का फोन आया था। अल्लाह को अल्लाह कहा करो, खुदा ना कहा करो। अल्लाह के नाम में एक अजब अजब खूबसूरती देखो। अल्लाह दिल में उतारने वाली चीज है। लफ्ज अल्लाह में होंठ नहीं हिलते, अंदर से आवाज निकलती, अल्लाह। मुझे देखो, अल्लाह, मेरे होंठ हिले, अब आप बोलो, होंठ हिले, होंठ फिक्स है, आवाज अंदर यहां से आवाज है। अल्लाह के नाम में पैगाम है कि इसे दिल में उतारो, ये अंदर से बोलो, अंदर से बोलो। अच्छा, मोहम्मद उलट है, उसमें 2 दफा होंठ मिलते हैं, मोहम्मद, देख रहे हो, मोहम्मद, 2 मीम है, मीम जोड़ देता है। मेरे नबी के नाम में ये पैगाम है कि अल्लाह से जोड़ने वाली हस्ती का नाम मोहम्मद, तुम्हें अल्लाह से जोड़ने आए, मोहम्मद। तो भाइयों, पीआईए वाले हों, जहाज उड़ाने वाले हों या रेडी चलाने वाले हों, सबके सामने अल्लाह ने एक पेपर रखा है कि मुझे राजी करो, मरने से पहले मुझे राजी करो। अल्लाह को राजी कर लेना फतह है, कामयाबी है, और राज कर लेना शिकस्त है, नाकामी है। किसी कौम का अमल गलत हो जाए ये भी बहुत बड़ी मुश्किल है, किसी कौम का इल्म गलत हो जाए ये तबाही और बर्बादी है। मेरी कौम का इल्म गलत हो गया है, अमल तो खराब है ही, इल्म गलत हो गया है कि मेरा देश कहता है पैसे से सारे काम चलते हैं, पैसे से इज्जत मिलती है, पैसा होगा तो सब कुछ होगा, पैसा नहीं होगा तो हमें पूछेगा कौन। ये इल्म की गलती है, ये इल्म फिक्र की गलती है। मेरा नबी कहता है अल्लाह राजी होगा तो सारे काम बन गए, अल्लाह नाराज है तो सारे काम बिगड़ गए, अल्लाह राजी है सारे काम बन गए। फतह पा जाना कामयाबी नहीं, मालदार हो जाना कामयाबी नहीं, शिकस्त खा जाना नाकामी नहीं, गुमनाम हो जाना नाकामी नहीं। नाकामी यह है कि मेरा अल्लाह नाराज हो गया, कामयाबी ये है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो गया। मेरे नबी की औलाद ज़बह हो सारी 18 बाकीज़ा सर चढ़ नेज़ों पर और शिमर का झंडा लहरा रहा है। फतह किसने पाई? कामयाब कौन हुआ? जिनके सर कटे, जो नेज़ों पे चढ़े। लानत किनके हिस्से में आई? जिन्होंने झंडे लहराए, जिन्होंने जिंदाबाद के नारे लगाए। तारीख गवाही दे रही, मेरा रब का कुरान गवाही दे रहा है कि वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर फमन ज़ुहज़िअ अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर।
جس نے اللہ کو راضی کیا، جو جہنم سے بچا، وہ کامیاب ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ فهو فی انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کامیاب۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ۔ ناکام۔ میرا رب کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو جس نے پا لیا کامیاب، جس نے اللہ کو کھو دیا ناکام۔ جس عورت نے، جس مرد نے اللہ کو پا لیا کامیاب، جس بوڑھے نے، جوان نے، سندھی نے، بلوچی نے، پنجابی نے، بلتستانی نے، پشتون نے اللہ کو پا لیا کامیاب، اللہ کو کھو دیا ناکام۔ اس اللہ تک پہنچانے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے کا لازمی حصہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے کہ دو مطلب ہیں اس یہاں، دو مطلب۔ افریقہ میں گیا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم۔ یہ دو مطلب دکھانا چاہتا ہے۔ ایک اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ایسا خاندانی کوئی دکھاؤ، تمہارے اندر ہی تو کوئی ایسا خاندانی دکھاؤ۔ ایک اللہ دکھانا چاہتا ہے ایسا کوئی حسین دکھاؤ۔ خاندان کیسا ہے؟ میرے نبی نے کہا اللہ نے پوری آدم کی نسل کو دیکھ کر ارموں کو چھانٹا، الگ کیا، پھر ارموں کو دیکھ کر مضر کو نکالا، مضر کو دیکھ کے قریش، قریش میں سے ہاشم، ہاشم میں سے آپ نے کہا اللہ نے میرا انتخاب کیا، من انفسکم، میں تم میں سب سے عالی خاندان ہوں، میرے جیسا خاندان کائنات میں کسی کا ہے ہی نہیں ہے۔ کسی نبی کا نسب اور پیڑھی آدم تک نہیں جاتا، میرے نبی کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عروس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدغا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن افنات بن ایہام بن مقصر بن ناحل بن زارع بن سمی بن مزی بن عوت بن عران بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملالئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ آدم دا ایسا پاکیزہ نسب کوئی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی کے دامن پر گناہ کا چھینٹا کوئی نہیں، پاک پشتوں میں آیا، پاک ماں کے پیٹ میں آیا۔ آپ جس باپ کی پشت میں آپ کا نور شفٹ ہوتا تھا اس کا ماتھا روشن ہو جاتا۔ حضرت ہاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے، ایک یہودی عورت سامنے سے آئی، اس کی نظر پڑی، کہنے لگی ہاشم منہ مانگی دولت لے لے، ایک رات میرے پاس گزار۔ ہاشم کہنے لگے تو میرے جیسے سردار کو گناہ کی دعوت دیتی ہے؟ وہاں شادی ہوگی، حضرت سلمہ سے شادی ہوگی، حضرت عبد المطلب کا حمل ٹھہر گیا۔ تیسرے چوتھے دن وہ عورت بازار میں ملی، حضرت ہاشم نے اس کو روک لیا، آپ کے پردادا
کہ بیوی تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، آؤ شادی کر لیتے ہیں۔ تو اس نے یوں دیکھا اور کہا ہاشم غلط نہ سمجھنا، عزت دار عورت ہوں، حیا دار عورت ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا کہ مجھے مل جائے پر وہ سلمہ کا نصیب تھا۔ بولے حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے ہیں اور سامنے سے ایک کی پچھلی کتابوں کی جاننے والی عورت، یہودی تھی یا عرب تھی، وہ گزرتی ہے، وہ نظر دوڑا کر کہتی ہے عبداللہ تیری جان بچانے میں 100 اونٹ لگے تھے، 100 اونٹ لے لے، ایک رات میرے ساتھ گزار۔ کہا تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی۔ تو حضرت آمنہ سے شادی ہوئی تو حمل مبارک ٹھہر گیا، تو وہ عورت بازار میں ملی، وہ دادے کی طرح، تو آپ نے کہا او شادی کرتے ہیں، تو اس نے کہا عبداللہ غلط نہ سمجھو، ایا ہوں، نور نبوت تھا تیرے ماتھے پر، وہ آمنہ کا نصیب تھا، وہ لے گئی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من انفسکم، ایسا عالی شان نسب حسب اللہ نے کائنات نے کسی کا نہیں بنایا، اور پھر من انفسکم، من انفسکم، ایسا حسن جمال اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ حضرت ام معبد کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلا لم تسر به صعلا وسيم قسيم في عينيه دعك في أشفاره وطف في صوته سهل في لحيته كفافا في عنقه سطر أزج أقرا أحور أكحل إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار۔ سبحان، یہ حلیہ بیان کیا، پتہ کیا کہا میں نے ایک نوجوان دیکھا، مجھے لگا اسے 14ویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا، یہ 14ویں کا چاند اتر آیا، حسن غلام، خوبصورت آنکھ، آواز میں جادو، ماتھا روشن کشادہ، بال نیم گھنگریالے، آنکھیں لمبی چوڑی بھویں، خوبصورت کمان کی طرح، یہاں بال نہیں، آنکھوں میں سرما لگا بغیر سرما لگے، آواز میں کشش، گردن لمبی، داڑھی بڑی خوبصورت، بڑی خوبصورت، سینہ اور پیٹ برابر، ایسا نہیں تھا کہ پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاس، کتنے لوگ ہیں پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاس، اتنا نہ کھایا کرو کہ آپ ایک کے دو ہو جاؤ، پیٹ الگ پھر رہا ہو اور آپ الگ پھر رہے ہو، ایسا مت بنو، اتنا کھاؤ کہ کم از کم صحیح نظر آؤ۔ انسانی وجاہت میں پیٹ سب سے بدترین شے جو اس کو تباہ کر دے، کھاندے ہی نہیں، چھڑدے ہی نہیں، کھائی جاندن، کھائی جاندن، کھائی جاندن۔ کھانے کے لیے جنت ہے، اللہ کھلائے گا، پینے کے لیے جنت ہے، اللہ پلائے گا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اللہ چھوٹی جنت کا نقشہ بتاتا ہے کہ جنتی بوفے سسٹم ہوگا، خود اٹھائیں گے، ڈالیں گے اور پیئیں گے، ہیں ان کے بھی نوکر، لیکن گریڈ بنا رہے ہیں، درجہ بندی کر رہے ہیں، تو پہلا درجہ کیا ہے؟ خود پی رہے ہیں، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، دوسرا درجہ کیا ہے کہ ان کو پلانے کے لیے نوکر آ رہے ہیں، غلام آ رہے ہیں، خدام آ رہے ہیں، جنت کی لڑکیاں آ رہی ہیں۔ تیسرا درجہ وی آئی پی ہے، سبحان اللہ، وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا، ساقی اللہ ہوگا۔ اکثر غریب لوگ اللہ کے وی آئی پی ہیں، وی آئی پی اکثر غریب لوگ۔ تو سب سے عالی شان درجہ، کھانے کا وقت بھی آگے آ رہا ہے، پینے کا وقت بھی آگے آ رہا ہے۔ تو بھائیو، میرے رب نے
اعلان کر دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے نبی آپ کراچی والوں کو، پی آئی اے والوں کو، کل کائنات کو بتا دیں اگر مجھے راضی کرنا ہے تو در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا اور کہیں سے میری رضا کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اس آیت کا ترجمہ ہمارے شاعر نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو پی آئی اے کو اوپر اٹھانا ہو یا پاکستان کو اوپر اٹھانا ہو، غلام نبی بننا پڑے، غلام مصطفیٰ بننا پڑے گا۔ ساری عزت کے خزانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری کامیابیوں کے دہانے وہاں سے کھلتے ہیں، ساری بلندیاں وہاں چھپی ہوئی ہیں۔ عرب کے اونٹ چرانے والوں کو اللہ نے کیسر اور کسرا کا مالک بنایا غلامی مصطفیٰ سے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کے سفر میں، سراقہ بن مالک 100 اونٹ کے چکر میں پیچھے آیا۔ صدیق نے کہا یا رسول اللہ دشمن آ گیا۔ ہم نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت، یا اللہ اس سے حفاظت فرما۔ اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، کہنے لگا جان گیا ہوں تو کوئی شے ہے، مجھے یہاں سے نکال، پیچھے نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا تو گھوڑا باہر نکل آیا، پھر 100 اونٹ کا لالچ، پھر اس نے گھوڑا پیچھے ڈالا، پھر آپ نے کہا اللہ اس کے شر سے بچا جیسے تو چاہے، تو گھوڑا اس کا پورے کا پورا صرف سینہ باہر باقی اندر، کہنے لگا اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، میری یہاں سے جان بچا دے، میں تیرے پیچھے خود بھی نہیں آؤں گا، کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا سراقہ آج تو میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب پرشین امپائر کے بادشاہوں کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ چند ہزار قریش سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں، مکے کی آبادی 10,000 بھی مشکل سے ہوگی اس وقت، چند ہزار سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں اور راستے تبدیل کر رہے ہیں، اور خوشخبری کیا دے رہے ہیں وہ کیا دن ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور خزانے مدینے پہنچے تو انہیں فہرست پیش کی، تو فہرست پڑھ کے کہنے لگے بادشاہ کے کنگن نہیں لکھے ہوئے، تو لکھنے والے نے کہا حضور جتنا کچھ ہے وہی لکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والا جھوٹا تھا، میں نے ابو بکر سے دنیا سے جاتے ہوئے اس نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ میرے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تجھے رب کسرا کے کنگن پہنائے گا، وہ ہونے چاہیے، یہاں نہیں، تم نے نہیں دیکھے، سب غلط ہے، دیکھو سورا خزانہ الٹا کے مارا۔ کتنی لمبی حکومت تھی پرشین امپائر، 3164 سال لمبی حکومت، اور اس وقت کرنٹ 100 خزانے اونٹوں پہ لد کے مدینہ پہنچے تھے، کھنگات مارے آ کر کسرا کے کنگن۔ آپ نے کہا سراقہ کو بلاؤ، سراقہ بیمار تھے تو سہارے پر آئے، تو عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کنگن پہنائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ بھائیو ہم اپنے ملک اپنی بقا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے غلامی رسول، ہم اپنے اداروں کی بقا چاہتے ہیں، ادارے نہ رہیں تو ہم کہاں رہیں، ملک نہ رہا تو ہم کہاں رہیں، جس شاخ پہ بیٹھیں اسی کو کاٹنے لگ جائیں، جس درخت کے نیچے بیٹھیں اسی کی جڑوں کو کاٹنا شروع کریں، جس کشتی کے سوار ہیں اسی میں سوراخ کرنا شروع کریں، تو موجوں سے گلا کیا اور طوفانوں سے گلا کیا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزتیں بلندیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھپا،
اور کیا خوبصورت آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سودا یہیں ملے گا، لکم خاص طور پر تمہارے لیے، کیا؟ دیکھو اللہ کہہ سکتے تھے تمہارے لیے میرے نبی کامل نمونہ ہے، ٹھیک ہے مولانا صاحب، ٹھیک ہے نا، کامل نمونہ، ٹھیک، اللہ نے کہا خوبصورت نمونہ ہے، میرے نبی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ۔ خوبصورت کیوں کہا، کامل کیوں نہیں کہا؟ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیوں نہیں کہا، جو ہم اپنے اندازے لگاتے ہیں وہ کہہ رہا ہوں۔ لفظ کامل میں وزن ہے، پورا بننا پڑے گا، پورا، اور لفظ حسن میں کشش ہے۔ اچھا خوبصورت، خوبصورتی بغیر دلیل کے آدمی کو پکڑ لیتی ہے۔ چودھنی کے چاند کے لیے کوئی دلیل مانگے کہ سونا ہے کہ کوڑا ہے، انہوں دو لتر مارو، کہ تو چودھویں کے چاند کے حسن کے بارے میں دلیل مانگتا ہے۔ تاج محل کو دیکھ کر کوئی پوچھے کیسا ہے تو اس کی آنکھوں میں سرما لگا، حسن اپنے آپ پکڑ لیتا ہے بلا دلیل۔ اندھا نہ ہو، اندھا نہ ہو، دیکھنے والا ہو تو کوئی چیز حسین شکل ہو، حسین آواز ہو، لباس ہو، سواری ہو، گھر ہو، منظر ہو، وادی ہو، کوثر ہو، دریا ہو، چشمہ ہو، پرندہ ہو، آواز ہو، پکڑ لیتا ہے، چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی۔ تو میرے اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم خوبصورتی چاہتے ہو نا تو بڑا گھر بنانے سے نہیں ہوگی، خوبصورتی صرف میرے نبی کی زندگی سے ملے گی۔ میرے نبی جیسی حسین زندگی اور کوئی نہیں لایا۔ اور فی کا مطلب ہے کہ ڈوب کے ڈھونڈنا پڑے گی، صرف داڑھی رکھنا ڈال نہیں، صرف پگڑی بننا ڈال نہیں، بلکہ میرے نبی کی زندگی میں ڈوبنا پڑے گا، تب تمہیں میرے نبی کی حسین زندگی ملے گی، سارا دیش حسین ہو جائے گا، سارا ملک حسین ہو جائے گا۔ کچھ حصہ عبادات کا ہے، باقی سب اخلاق۔ 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ نماز ہماری بیس ہے، نماز کے بغیر معاشرے کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ 14-15 صدی میں اگر نماز کی گنجائش مجھے نظر آتی ہے تو کربلا کے میدان میں حسینی قافلے کی نظر آتی۔ نہ پڑھو، تلواریں برس رہی ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں گردنوں کے کٹ جانے میں، اب نماز پڑھو یا نہ پڑھو گردن کٹنے والی ہے۔ اس کے باوجود امام عالی مقام نے زہیر آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈے بردار ان کو اشارہ کیا، یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا نماز پڑھنے دو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ وہ کہنے لگا ہماری تلوار نہیں رکے گی۔ انہوں نے آ کر کہا یہ جواب ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا پھر نماز بھی نہیں چھوٹے گی۔ جی میٹنگ تھی، نماز یاد نہیں رہی، میٹنگ بڑی لمبی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، سارے دروازے بند کر دے۔ حالانکہ اللہ کی قسم اگر یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھل چکے تھے، چونکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ موت سر پہ کھڑی، کہنے لگے یہی تو ہنسنے کا وقت ہے، خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ پھر نمازیں چھوڑی تو پی آئی اے والا کہہ سکتا ہے کہ وہ مجال اڑا رہا تھا، نماز چھوڑ گئی۔ ارے بھائی پوچھو علماء سے سفر میں کیسے پڑھنی ہے، آسانی کر دی، چھوٹی کر دی، معافی نہیں ہے۔ اگر معافی ہوتی تو اس حسینی قافلے کو ہوتی، آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ اب تو 1440 ہجری ہو چکی ہے، 1440 سال میں
سب سے خوبصورت نماز جو پڑھی گئی کربلا کے میدان میں پڑھی، سب سے خوبصورت سجدہ جو کیا گیا کربلا کے میدان میں کیا گیا۔ اور زمین نے بھی کیا فخر کیا ہوگا کربلا کی زمین نے کہ آج کون ہیں جن کے ماتھے میرے اوپر ٹک کر یوں لگ رہے ہیں جیسے ٹیکا میرے ماتھے پہ آ گیا۔ جب سبحان رب الاعلی کی صدا گونجی ہوگی تو زمین کی ساتویں تہ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ تو میرے نبی کا نواسا ہمارے لیے دروازے بند کر کے جا رہا ہے، کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے نماز، سوائے اس کے کہ بے ہوش ہو جاؤ، چلو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیٹے لیٹے پڑھ، نہیں اٹھ سکتے، لیٹے پڑھو، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو، چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر آدھوں نے نماز پڑھی اور سب نے جنگ کی، اور اثر میں سب نیزے پہ چڑھ چکے تھے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ ہمارے دفتروں میں، بازاروں میں، گھروں میں نماز زندہ ہو جائے۔ روزہ تو سال کے بعد آئے گا، بیمار ہے تو چھٹی، مسافر ہے تو چھٹی بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، حج پیسے والے پر ہے، ایک نماز ایسا فریضہ ہے جس کے لیے کہ میرے رب نے 700 دفعہ قرآن کو ہلا دیا ہے۔ نماز نماز، کبھی لفظ صلاۃ کے ساتھ، کبھی اور الفاظ کے ساتھ، 700۔ ایک آرڈر آ جائے ملک صاحب کا تو اب ہل جاؤ گے، آرڈر آ گیا، آرڈر آ گیا۔ میرا رب 700 دفعہ کہے تو تمہاری مسجد خالی ہو کہ ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور ہیبت کو پتہ نہیں ہے۔ نماز کے بعد زندگی اگر ساری نماز بنانا چاہتے ہیں، نمازیں کتنی ہیں بھائی بولو؟ 6 ہو سکتی ہیں، 7 ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اگر ساری زندگی نماز بنانا چاہتے ہو کہ میری پوری زندگی نماز بن جائے، چاہے میں آفس میں ہوں، چاہے میں جوڑیا بازار میں ہوں، چاہے میں جہاز اڑا رہا ہوں، چاہے کھوتا ریڑی، ایک حدیث سناتا ہوں، صرف ایک حدیث، اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو ساری زندگی عبادت بن جائے گی، ساری زندگی بندگی بن جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اربعن اذا کانت فیک، کہ میری امت 4 باتیں لے لو۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے سے بچتے تھے، چھوٹے چھوٹے وظیفے بتا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے بڑے وظیفے لکھے پڑھوں یہ بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو، میری بات نہیں ہے، میرے نبی کی بات ہے۔ تجربے کی وجہ سے کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یقین سے کرو گے تو دروازے کھلتے دیکھو۔ کہ یا رسول اللہ اريد ان يوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں میری روزی کھل جائے۔ تو آپ نے کہا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، تو باوضو رہا کر تیرا رزق کھل جائے۔ کوئی زور لگتا ہے وضو؟ تمہارے یہاں تو سردی ہوتی کوئی کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھنڈا پانی ہے کیسے وضو کرو۔ وہ ہمارے گاؤں کا مراسی مجھے مل گیا، میں نے کہا چل نماز پڑھے گی، نہیں جی میاں جی سردی بڑی نہ لے جاؤں، سردی مراسیوں کو سردی زیادہ، میں کہا نہیں آج تک نماز پڑھا کے سڑنا ہے۔ میں اس کو لے کے جب وہ ٹوٹی پہ بیٹھا، جو ہی ہاتھ پہ پائیں، اوہ حالے ہو ٹھڈا پانی، اوہ حالے ہو ٹھڈا پانی۔ تمہارے لیے تو یہ مسئلہ بھی نہیں کہ ٹھنڈا پانی، میرے نبی کی یہ سارا مجمع لے لو، یہ اوپر مستورات لے لیں۔ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، میرے نبی نے فرمایا باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ تیرا رزق کھول دے گا۔ ابھی اللہ رسول کی آپس کی بات ہے تو میری بات ہوتی تو دیوار پہ مارو،
تجربہ کرو. نبی کی بات کو تجربہ کر کے نہیں کرتے، یقین کے ساتھ کرتے ہیں. ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، باوضو رہا کر. اچھا، باوضو رہنے کے اور فائدے. اللہ پیار کرتا ہے، شیطان ڈرتا ہے. اور وضو ہوگا تو نماز آپ ہی پڑھی جائے گی. چلو یار وضو ہے، 4 فرض ہی پڑھ لگی. ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی سے ملنے، تو آپ نے اس سے پوچھا تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15. آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہنے لگا پہلے تو توڑا ہی نمبر ہے، لگتا پر تو توڑے نال میرا لگو ہے. پھر کہنے لگا وہ مسلمان جو 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے وہ میرا بڑا دشمن. جو باوضو رہتا ہے اور باوضو سوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھتا رہتا ہے. خیر، واپس آتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں لے لو اور دنیا بھی تمہاری آخر. ساری پی آئی اے زندہ ہو جائے، ساری اکانومی زندہ ہو جائے، ساری معیشت زندہ ہو جائے. 5 بھی نہیں، ایک انگلی بھی آپ نے نیچے کر دی. کہ یہ بس اتنی لے لو. حفظ امانت، صدق حدیث، حسن خلیقت، عفت فی تہمت. کیا خوبصورت. ساری زندگی کسی کو دھوکہ نہ دینا، دیانت داری. میرے ملک کے ادارے کیوں ڈوب گئے؟ دیانت نکل کے کھوٹ آ گئی، دھوکہ آ گئی. میرے نبی نے کہا حفظ امانت، کبھی امانت میں خیانت نہ کرنا. صدق حدیث، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بول. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. میرے نبی کی 2 صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں، صادق اور بولو کیا ہیں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتی تھی. جس سے مشہور کیا، کعبہ قوسین بھی تو ہے، اور ادنا بھی تو ہے، واللیل بھی تو ہے سیاہ زلفوں والا، والضحیٰ بھی تو ہے روشن چہرے والا. کس سے مشہور کیا؟ صادق امین. اگر آپ مجھ سے سوال کرو، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں کہ مولانا صاحب سارے دین کو 2 لفظوں میں بتاؤ، ساری شریعت کو، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، سچائی اور امانت داری. آپ مجھ سے سوال کرو مولانا صاحب ساری دنیا کے کفر کو بتاؤ، تو میرے پاس 2 لفظ ہیں، جھوٹ اور دھوکے بازی. جھوٹ اور خیانت، پوری دنیا کا کفر ان کے اندر چھپا ہوا ہے. سچائی اور دیانتداری، پوری دنیا کا اسلام اس کے اندر چھپا ہوا ہے. دیانت اور سچائی یہ بیج کی طرح ہے، اور پورا اسلام پھر باغ بن کے پھلتا پھولتا ہے. جھوٹ اور دھوکہ یہ بھی بیج کی طرح ہے، پھر اس سے کفر کا جنگل کانٹوں بھرا جنم لیتا ہے. میرے معاشرے سے جھوٹ نکل جائے، دھوکہ نکل جائے. یہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ حکومت کے بس کا نہیں ہے کہ وہ سب کو سچ بلوائے. یہ مجھے کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس کو شروع کرنا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ یہ یمن کے شہزادے تھے، آخری حج پہ مسلمان ہوئے. اپنے نوکر سے فرمایا گھوڑا خرید کے لا، میں پیسے یہاں پیمنٹ کروں گا. وہ منڈی میں گیا، 300 روپے کا گھوڑا لے کر آیا. جب انہوں نے گھوڑوں کو دیکھا تو وہ قیمتی تھا، مالک کو پتہ نہیں تھا، اور یہ گھوڑوں کی نسل کے پہچاننے والے. اس سے کہنے لگے تیرے گھوڑے کے 400 کر دوں؟ کر دو. بڑا حیرانوں کے دیکھنے لگا بھئی ہے کی اب تو مجھے چیز خریدنی ہے تو میں گھٹاتا ہوں، اور اجمل نے بیچنی ہے تو یہ اس کی قیمت بڑھاتا ہے. اور یہاں خریدار کہہ رہا ہے 400 کر دوں؟ وہ کہنے لگے کر دو. کہ 500 کر دوں؟ کہنے لگا کر دو. کہ 600 کر دوں؟
اور وہ تھوڑا تھوڑا گھبرانے لگا، بھئی یہ چکر کی ہے، 700 کر دوں، 800 کر دوں؟ وہ کہنے لگا حضور تسی لینا تے لو، پر میرا مذاق تھا نا، تسی بٹھو کدی لین والے بھی پیسے بتائے، تسی میں نے 300 دیو میں جاواں، کہنے کہ اس کو 800 دے دو اور گھوڑا باندھ دو۔ وہ حیران خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا گیا۔ تو جب وہ چلا گیا تو نوکر نے پوچھا، میں جب 300 میں سودا کر کے آیا تھا تو 500 کس خوشی میں بڑھائیں؟ فرمایا میرے بھائی اس کے گھوڑے کی قیمت 800 تھی، 300 نہیں تھی، اور میں نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یہ وعدہ کیا تھا زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دوں، سب کی خیر خواہی چاہوں۔ تو بھائیو میرے اداروں میں کس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، صلاحیتوں کی کمی نہیں، دیانت کی کمی ہے، قوت عمل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے۔ حجاج بن یوسف ایک ظالم گورنر گزرا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، وہ ناکام ہو گئی۔ تو کوفہ میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے بیٹے اس بغاوت میں شریک تھے، تو چھپتے چھپاتے کئی سال کے بعد واپس آ گئے۔ ابن خراش ان کا نام تھا، ان کی سچائی مشہور تھی کہ ابن خراش جھوٹ نہیں بولتا۔ حجاج کو پتہ چل گیا سی آئی ڈی سے کہ آ گئے، تو اس نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہوگا، اس کو کھانے پہ بلایا، عنوان ہی نہیں بنایا تفتیش کا، کھانے پہ بلایا اور کھانا شروع ہو گیا۔ باتوں باتوں میں کہتا ہے ابن خراش آپ کے بیٹے ہمارے خلاف لڑ کے بہت پتہ، تو ابن خراش ہنس پڑے، کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈرائے بیٹھے۔ تو اس نے کہا تیری سچائی کو سلام کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا یہیں تیرا سر اتارتا، پھر تیرے بیٹوں کا چاہو سلام ہے تیری سچائی کو، تیرے بیٹے تجھے مبارک ہوں، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ کہا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا؟ آپ نے کہا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دو باتیں حدیث پاک کی، صدق و حدیث، حفظ و امانت، یہ دو باتیں زندہ ہو جائیں تمہارے سارے ادارے زندہ ہو جائیں گے، ہم نقصان سے نکل کر نفع میں آ جائیں گے، نفع میں آ کر اوروں کو دینے والے بن جائیں گے۔ اس ملک میں کتنے خزانے اللہ نے چھپائے ہیں، اور اس ملک میں کتنے اللہ نے استعداد والے لوگ پیدا فرمائے ہیں، صرف دو چیزوں سے ہم مار کھا رہے ہیں، ہمارے جو ادارے ڈوب رہے ہیں، وہ گلگت سے لے کر گوادر تک، اس میں وسائل کی کمی نہیں، سچائی کی کمی ہے، دیانتداری کی کمی ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے رب ہونے کے ساتھ، کہ ہم نے اللہ کے رب ہونے میں شک کیا تو ہم غلط راہوں پہ چل پڑے۔ رب تو اللہ ہے، دینے والا تو اللہ ہے، کون انڈے میں بچے کو بناتا ہے، کون تتلی کو بناتا ہے، کون درختوں سے پھل کو نکالتا ہے، کون گہرے پانیوں میں مچھلیوں کو رزق پہنچاتا ہے، کون سانپ کے منہ میں زہر پیدا سے کھنکارنا اور ڈسنا سکھاتا ہے۔ تو دو باتیں، سچ بولنا، دیانت داری، دیانت۔ ایک تاجر تھے ابو عبید کپڑے کے، خالص ریشم 400، ناخالص ریشم 200 روپے، تھان درہم۔ بچے کو بٹھا کے باہر نکلے، واپس آئے تو ایک آدمی تھان لے کے نیچے اتر رہا ہے، ناخالص ریشم۔ بھائی کتنے کا لیا ہے؟ کہا جی 400 کا۔ ارے بھائی اتنا مہنگا لے لیا؟ کہا بھائی نہیں، مجھے اس میں 100 روپے کی بچت ہے، میرے گاؤں میں یہ 500 کا بکے گا۔ کہا تو اس پہ 300 اور بھی کما سکتا ہے۔ کہا بھائی تو کون ہے؟ کہا یہ میں دکان کا مالک ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ واپس لائے، بیٹا یہ 400 بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے مانگے؟ کہا ابا بھولا تو نہیں تھا، میں نے مانگے اس نے دے دیے۔ تو اگر آج کا کوئی تاجر ہوتا کہتا واہ واہ بیٹا 200 روپے تیرا انعام ہے، تو چھری ہمیں تیز رکھی، بس شاباش۔
تو تب پیونوں میں پیچھے چھٹ گیا ہے. کہنے لگے بیٹا تجھے مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی خیال نہیں آ رہا؟ اللہ ہمیں 200 میں بھی روٹی دے رہا ہے تو کیوں تو نے کسی مسلمان کو دھوکہ دیا؟ کہ میرے بھائی یہ 200 اور واپس لے جا. دھوکہ انسانیت کے ماتھے کا تاج ہے اور دیانتداری انسانیت کے سر کا سہرا ہے، سر کا تاج ہے، ماتھے کا جھومر ہے. تیسری بات، ان دو باتوں سے ہمارے ادارے زندہ ہو جائیں گے، ہمارے بازار زندہ ہو جائیں گے، کوئی غریب نہیں رہے، کوئی فاقے میں نہیں رہے گا. تیسرا، حسن و خلیقت، اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق. یہ میری فیملی لائف کو خوبصورت کر. گھر میں داخل ہوتے کہ بیوی پہ چڑھائی کی، بچوں پہ چڑھائی، دفتر میں داخل ہو کر ماتحتوں پہ چڑھائی. دیکھو جب بڑے سخت ہو جاتے ہیں، بد اخلاق ہو جاتے ہیں تو چھوٹوں کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی، ابھر نہیں پاتی، اور پھر وہ منافقت پر آ جاتے ہیں، خوشامد پر آ جاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں باپ گھر میں داخل ہو اور بچے ڈر جائیں تو باپ نہیں گیا، تھانے دار گیا. بیوی ڈر جائے تو خامد نہیں گیا، تھانے دار گیا. کلاس کے لڑکے ڈر جائیں تو استاد نہیں ہے، تھانے دار ہے. اور چیئرمین صاحب آئیں اور پی آئی اے والے ڈر جائیں تو تھانے دار ہے، چیئرمین نہیں ہے. میرے نبی کا حسن و خلیقہ یہ تمہاری گھر کی زندگی باغ و بہار بنا دے. ہائے ہائے ہائے. میرے اللہ نے کہا پہلی کتابوں میں یرید ان یبعث امیا من الامیین لا یقول الخنا، پہلی کتابوں میں میرے نبی کا جو تذکرہ ہے اس کی ایک لائن پڑھ کے سنایا ہے کہ ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو زندگی میں کبھی 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 بھول کے بھی ایسا بول نہیں بولے گا جس سے کسی کا دل ٹوٹے. ایک نبی بھیجوں گا جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا، یہ بھی تو سچ تھا. ایک نبی بھیجوں گا جس کو معراج کرواؤں گا، یہ بھی تو سچ تھا. ایک نبی بھیجوں گا جس کی انگلیوں سے پانی نکلے گا، یہ بھی تو سچ تھا. لیکن کیا بات، اللہ تمہیں ان قریب جنت میں ایسی عالی شان زندگی دے گا، جو مرضی شکل بنا لینا. وہاں ایک جمعہ بازار لگے گا. عجیب حدیث سنو آپ، وہاں ایک جمعہ بازار، ہر جمعے اللہ کا دیدار ہوگا. یہاں اپنے حبیب کے سانچے میں آ جاؤ، اس کے سانچے میں آ جاؤ، اس کی صفات میں آ جاؤ، اس کے اخلاق میں آ جاؤ، اس کے کردار میں آ جاؤ. ان کے لین آپ کی تجارت، آپ کی صداقت، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، آپ کی محبت، آپ کا درگزر، آپ کا معاف کرنا، آپ کا اللہ کے لیے دھڑکنا، امت کے لیے بے چین بے قرار ہونا، ان میں سے ایک ذرہ 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 ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو لگے گا میرے نبی کو مشابہ چلتے نو کیا گیا. ایک جمعہ بازار لگے گا جنت میں، جمعہ بازار جنت میں. جمعہ ادھر جمعہ بازار نہیں لگتے تو جمعہ بازار لگے گا. یہ ہوگا اللہ کا دیدار. ہر جمعے جنت والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا. لیکن یہ جنت اور فردوس والے ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو روزانہ دن میں 2 دفعہ اللہ کا دیدار ہو، صبح بھی ہوگا شام بھی ہوگا. اور ابو بکر پہ قربان جاؤں، میرے نبی نے کہا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا. دیدار خاص. تو میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا اللہ کا دیدار ہوگا، دیدار کے بعد واپسی ہوگی، واپسی پر جمعہ بازار ہوگا، عورتوں کا الگ مردوں کا الگ، اس میں ہر چیز ہوگی لیکن ایک اسپیشل چیز ہوگی. بڑی خوبصورت تصویریں لگی ہوں گی، بہت عالی شان خوبصورت تصویریں. اس کے نیچے لکھا ہوگا اگر آپ مجھے پسند فرمائیں تو میں آپ کے چہرے میں تبدیل ہو سکتی ہوں. ہر تصویر کے نیچے عورتوں کے بازار میں الگ، مردوں کے بازار میں الگ. اگر مجھے کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کو کوئی تصویر پسند آتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یہ تصویر بڑی اچھی لگ رہی ہے، میرا جی چاہتا ہے میری شکل ایسی ہو جائے، ایسی ہو جائے منہ میں ہو اور آپ کی شکل ویسے ہو چکی ہو.
اور ادھر ایمان والی عورت، یہ حوروں کے لیے نہیں، ایمان والی عورتوں کے لیے ہوگا. وہ جاتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے یہ شکل بڑی اچھی لگ رہی، وہ ابھی اچھی لگ رہی ہے، کہے گی تو اس کا یہ چہرہ اس کے اندر تبدیل ہو جائے. جب یہ دونوں میاں بیوی جنت میں آئیں گے تو ایک دوسرے کو اسی طرح پہچانیں گے جیسے پہلے. یہ نہیں کوئی کہ تسی کون ہو، کتوں آ گئے، وہ کہ بی بی تو کتوں آ گئی، تو کون ہے. وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے پوری طرح کہ میری بیگم ہے، اس کی شکل ایسی بن گئی، وہ کہ یہ میرا میاں ہے، اس کی شکل ایسی بن گئی. جیسی مرضی شکل بنا لینا، جیسے مرضی بال بنا لینا، جو میں مرضی کر لے بھائی. ایسے اپنے رب دی مرضی پوری کر لو. اور میرے رب دی مرضی ہے محمد رسول اللہ کہ محمد سے وابا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ ادا و قدا تیرے.